نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 83 سورۃ الانعام آیت نمبر 74 سے لے کر 92 تک انشاءاللہ۔ اب جو آیات ہم پڑھیں گے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ مکہ والے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ عقیدہ توحید رکھتے تھے جبکہ اہل مکہ شرک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو مشرکین دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام جن سے وہ محبت کے دعوے کرتے ہیں اور جن کی طرف اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے مشرک والد کی بھی پرواہ نہ کی اور ان کے مشرکانہ اعمال کا انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے قصب عر میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں کئی ناموں سے نوازا گیا۔ آپ علیہ السلام کو سورۃ النحل آیت نمبر 120 میں امتن کہا گیا، پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 میں امام الناس کہا گیا، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں حنیفا مسلمن کہے گئے۔ آپ علیہ السلام کے کئی لقب ہیں، ابو الانبیاء، پھر اسی طرح سے ابو العرب، ابو اسحاق، ابو اسماعیل اور خلیل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے رشد عطا کیے گئے تھے، ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ان کی قوم بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، پھر اسی طرح سے سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ شرک کے اس ماحول میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام فطرت پر قائم تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کو اس کی صلاحیت عطا کی تھی اور ہم اس سے واقف تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی وہ وقت یاد کرو جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے لی ابی ہی اپنے باپ سے، آزر سے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے دو نام ذکر کرتے ہیں، ایک آزر اور دوسرا تاریخ یا پھر تاریخ یعنی تا الف را خ، اور اسی طرح سے تاریخ تا الف را ح۔ ممکن ہے کہ دوسرا نام لقب ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے۔ بخاری کی ایک روایت آتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے ملیں گے اور آزر کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ اس پر ان کا باپ کہے گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا،
تو اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک بجو ہے جو نجاست سے لتھڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے پاؤں پکڑ کے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ان کے باپ کو بجو بنا دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا، اور وہ کسی بڑے مندر کا شاہی پنڈت بھی تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اتتخذو، کیا تو بناتا ہے یا پھر ٹھہراتا ہے اصنامن بتوں کو، آلہہ الہ یعنی معبود، کیا تو بناتا ہے بتوں کو الہ معبود؟ انی بے شک میں، اوراکا میں تجھ کو دیکھتا ہوں، وقومکا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ بے شک میں تجھ کو دیکھتا ہوں اور تیری قوم کو، یعنی جو لوگ تمہارے اس طریقے پر چل رہے ہیں ان کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ سب سے پہلے ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہمارے گھر والے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ کیا تو بناتا ہے بتوں کو الہ؟ بے شک میں تجھ کو دیکھتا ہوں، تیری قوم کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی وہ اس راستے سے ہٹ گئے ہیں جو منزل تک لے جانے والا ہے۔ بتوں کو معبود بنانے کی وجہ سے یہ کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، یعنی تم جس راستے پر چل رہے ہو اس سے تم کو ہدایت نہیں مل سکتی، بلکہ اس سے تمہاری جہالت اور گمراہی میں اضافہ ہی ہوگا۔ شرک کا راستہ ہر صاحب عقل سلیم پر واضح ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عقل سلیم اور قلب سلیم رکھتے تھے، اسی بصیرت کی بنا پر انہوں نے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بھی اسی شرک میں مبتلا تھا۔ اب اللہ نے اسی خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا جو توحید کے علم بردار تھے۔ آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوئے اور کس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں۔ آج ہم اکثر ماحول کے رونے روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ماحول نہیں ہے، اس وجہ سے ہم عمل نہیں کر پاتے۔ حضرت ابراہیم کے پاس کون سا ماحول تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی توحید کی آواز کو بلند کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُری ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے ملکوت، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے رغبتن سے رغبوت اور رہبتن سے رہبوت ہے، اسی طرح ملک سے ملکوت، اس کا معنی ملک عظیم ہے۔ اس سے مراد مخلوقات بھی لی گئی ہیں، جیسا کہ ترجمے میں اس مفہوم کو بادشاہی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھاتے ہیں۔ پھر ملکوت سے مراد ربوبیت اور الوہیت بھی ہے، یعنی ہم نے ابراہیم کو یہ دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آسمانوں اور زمین میں موجود عجائبات دکھائے، جس کو دیکھ کر
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور الہ ہونے کی معرفت حاصل کی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ان کے سامنے کھول کر رکھ دی، اور انہوں نے عرش تک اور زمین کی آخری تہ تک سب کچھ کا مشاہدہ کیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی خلقت اور ان میں موجود عجائب اور غرائب میں غور و فکر کروا کے توحید کے دلائل دیں، تاکہ توحید باری تعالیٰ پر ان کا یقین مزید مستحکم ہو جائے، پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ آپ دیکھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عجائبات کا مشاہدہ کرتے ہیں، رات اور دن کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، سورج اور چاند وغیرہ، یہ سب نشانیاں کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھ کر ایمان کے بعد یقین کے درجے کو پہنچ جائیں۔ اگر مشاہدات کائنات درست طریقے پر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح معنوں میں ہم پا سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کائنات پر غور و فکر کرتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 105 میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں جو آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ان پر سے گزرتے ہیں لیکن پھر بھی اعراض برتتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کائنات میں اتنی نشانیاں دیکھ کر، ان پر غور و فکر کر کے ہم رب کی وحدانیت کو پا سکتے ہیں۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ان کی قوم بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، پھر اسی طرح سے سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی اس دینی غلطی کو واضح کر دیں کہ جن باطل معبودوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الہ بننے کا مستحق نہیں ہے۔ ان کی قوم کے نزدیک سب سے روشن، اشرف اور بڑا سورج تھا، پھر چاند، پھر زہرہ ستارہ۔ ان کی قوم نے ستاروں، چاند اور سورج کی تصوراتی شکلیں متعین کر کے ان کے مجسمے بنا رکھے تھے۔ پھر یہ کہ ان سیاروں کے انسانی زندگی پر طرح طرح کے اثرات تسلیم کیے جاتے تھے، اور لوگ اپنی زندگی اور موت، مرض اور صحت، خوشحالی اور تنگی اور جانے کتنے امور کو ستاروں کی چال سے منسوب کرتے، اور ان کے برے اثرات سے بچنے کے لیے ان کی پوجا کرتے، نذرانے چڑھاتے، مندروں کے نام پر بڑے بڑے نذرانے پیش کیے جاتے، اور وہاں کے پنڈت بھی بہت معزز مانے جاتے، اور یہ سب فوائد ان کو بھی حاصل ہوتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد سب سے بڑے پنڈت تھے، یہ بڑے بڑے نذرانے وصول کرتے، ساتھ ساتھ سنگ تراش اور بت تراش تھے، پھر بت فروشی کا کام بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا مالی سٹیٹس بہت زیادہ اچھا تھا۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں۔ اللہ نے بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو سلیم فطرت دی۔ یہ تمام شرک دیکھ کر ان کی طبیعت بیزار رہتی، اور آپ علیہ السلام ہر وقت گہری سوچ میں پڑے رہتے تھے اور کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے زہرہ ستارے کے بارے میں اپنی قوم کو واضح کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پھر جب جنت طاری ہو گئی یا چھا گئی، علیہ اس پر، اللیل رات، رآ اس نے دیکھا، کوکبن ایک ستارہ۔ جنہ کا جو لفظ ہے جیم نون نون سے ہے، وہ چیز جو حواس سے پوشیدہ ہو۔ پھر جب طاری ہو گئی اس پر رات، اس نے دیکھا ایک ستارہ۔ کوکبن سے مراد یہاں پر زہرہ ستارہ ہے جس کو ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔
اب انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہذا یہ ربی میرا رب ہے. اب اس جملے سے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، حالانکہ یہ سوالیہ انداز میں اپنی قوم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما، پھر جب، افلا، وہ چھپ گیا، یعنی وہ ستارہ چھپ گیا. قال، کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا، نہیں، احب، میں پسند کرتا، الآفلین، چھپنے والوں کو یا پھر غروب ہونے والوں کو. یہاں جو لفظ ہے افلا، اس کا معنی ہوتا ہے نظر آنے کے بعد غائب ہونا، چھپنا. پھر جب وہ چھپ گیا، یعنی وہ ستارہ چھپ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے زہرہ ستارے کے بارے میں واضح کیا کہ یہ الہ ہونے کے قابل نہیں ہے. پھر جب ستارہ چھپ گیا، کیونکہ ستارہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگلی رات پھر یہ طلوع ہو کر وقت مقررہ پر غروب ہو جاتا ہے. تو جب وہ چھپ گیا، یعنی غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں. یہ بات کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے دل میں ان کے عقیدے کے باطل ہونے کا شبہ پیدا کر دیا. اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ رب تعالی کی ذات دائم ہے اور اسے کبھی زوال نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ غروب ہونے والے معبودوں کو میں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ غروب ہونا حالت کی تبدیلی پر دلیل ہے اور حادث ہونے کی دلیل ہے. اور جو حادث ہو، یعنی جس کی حالت بدلتی ہو، وہ ڈوب جاتا ہو یا غائب ہو جاتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا. ایسی حقیر صفت اللہ کی نہیں ہو سکتی. تو جس کے طلوع اور غروب کے پیچھے کسی دوسری ہستی کی قدرت ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا. فلما افل قال لا احب الآفلین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی نظر نہیں آتے اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے غیب میں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس نے اپنا آپ ہمیں محسوس کروایا ہے. اپنی توحید کی پہچان ہماری فطرت میں رکھتی ہے. یہاں چھپنے سے مراد یہ ہے کہ اسے زوال ہے، اس کو ہمیش کی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معبود ہے جو دائم ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا. تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو زہرہ ستارے کے بارے میں یہ واضح کرنا تھا کہ وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ الہ ہونے کے قابل نہیں ہے. پھر فرمایا فلما، پھر جب، اور القمر، اس نے دیکھا چاند کو، بازغاً، چمکتا ہوا. جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قالا، کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہاذا، یہ ربی، میرا رب ہے. پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. پھر انہوں نے سوالیہ انداز میں اپنی قوم کو متوجہ کرنا چاہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں بھی وہ اسی طرح سے واضح کر رہے ہیں جس طرح ستارے کے بارے میں واضح کیا. فلما، پھر جب، افلا، وہ چھپ گیا، غروب ہو گیا، قال، کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لئن لم، البتہ اگر نہیں، یہدینی، ہدایت دے گا مجھ کو، ربی، میرا رب، لأکونن، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہوں کی قوم میں سے. پھر جب چاند بھی چھپ گیا، یعنی اس کا بھی ستارے جیسا ہی حال تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا.
یعنی چاند کی بے بسی دیکھ کر، اس کا اس طرح سے مسخر ہونا دیکھ کر کوئی اس کو اپنا معبود بنا لے تو وہ یقیناً گمراہ ہے۔ اور ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ راہ حق کی طرف ہدایت اللہ کی توفیق اور اس کے کرم سے ملتی ہے، یعنی اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اس پر ثابت قدمی بھی وہی نصیب کرتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو پھر بھٹکنا لازم ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ میں جس وقت یہ تفسیر تیار کر رہی ہوں میرے سامنے چمکتا ہوا ستارہ اور اس سے تھوڑا ہی دور چمکتا ہوا چاند ہے۔ میں غور کر رہی تھی کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی، الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پھر قرآن جیسی نعمت عطا کی۔ تو آج جب ہم کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو بآسانی اپنے رب کی معرفت کو پا لیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں بڑے ہوئے اور آس پاس کے لوگ کس قدر ان مخلوقات کو یعنی ستارے چاند وغیرہ کو معبود مانتے تھے، ایسے میں ان کا غور و فکر کرنا، پھر اس غور و فکر سے اس نتیجے پر پہنچنا کہ اللہ خالق اور مالک ہے، توحید پر آنا بہت بڑی کوشش ہے، بہت بڑی جدوجہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کی نشانیاں دکھا کر بھی آزمایا کہ وہ ان پر غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے بھرپور معرفت حاصل کی اور رب کی وحدانیت کو پا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کی طرف متوجہ ہوئے، فلما پھر جب اور الشمس اس نے دیکھا سورج کو بازغتاً چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا، قال کہا اس نے ہذا یہ اور ربی میرا رب ہے، ہذا یہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ فلما پھر جب افلت وہ چھپ گیا، قال کہا یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں بری ذمہ ہوں مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کی طرف متوجہ ہوئے، فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا۔ عربی زبان میں سورج مؤنث ہے، لیکن آپ تھوڑا سا غور فکر کریں تو اس کے لیے آگے اسم اشارہ مذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہاذا سے مراد الطالع ہے، الطالع یعنی طلوع ہونے والا سورج۔ پھر جب اس نے دیکھا سورج کو یعنی طلوع ہونے والے سورج کو تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ تو بڑا ہے۔ سورج چونکہ ستارے اور چاند سے بڑا ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہذا اکبر۔ فلما افلت، پھر جب وہ چھپ گیا، افلت دیکھیں مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ سورج مؤنث ہے، تو جب وہ چھپ گیا، وہ سورج غروب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، تمہارے شرکیہ اعمال اور جھوٹے معبودوں سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سورج کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ ابھی سورج کے معبود ہونے کی تردید کرنی باقی تھی، اس لیے سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے کا انتظار کیا، اور جب وہ طلوع ہو چکا تو اپنی مشرک قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہو، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود مناظرانہ انداز میں اس کی تردید کرنا تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ قوم کے سامنے باقاعدہ دلائل کے ساتھ حق کو واضح کیا جائے۔ چنانچہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جب سورج بھی ڈوب گیا اور قوم نے ان کے ساتھ اس کے ڈوب جانے کا نظارہ کر لیا اور اس کے ضعیف اور ناقص ہونے کا یقین کر لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دوبارہ مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ایسی بے ثبات اور حقیر چیز معبود کیسے ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ مناظرہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا، تاکہ وہ
شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف آئیں۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، اس لیے کہ ان سب میں، یعنی جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کی یہ تابع ہیں۔ جب یہ مخلوق کسی اور کے تابع ہے تو یہ نفع اور نقصان کی مالک کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کی قوم ستاروں سے نفع اور نقصان کو جوڑتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان تمام شرکوں سے بری ذمہ ہوں۔